عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اس کے کھانے پینے کا اچھا سا بندوبست کرو، اچھا سا کھانا بناؤ اس کے لیے. لیکن بیوی محترمہ نے کوئی توجہ نہ دی. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی عادت ہوتی ہے شوہر کی بات نہ ماننا. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور کچھ ایسی فرما بردار ہوتی ہیں جو شوہر کہے اس کے سوا کچھ کرتی ہی نہیں. ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے مرد کو پیدا فرمایا پھر عورت کو پیدا فرمایا. مرد کو جب پیدا فرمایا تو رب کائنات نے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اکیلے تھے، پریشان ہوتے تھے. ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا. پہلے مرد کو پیدا فرمایا پھر مرد سے عورت کو پیدا فرمایا. مرد کو کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. عورت کو کیوں پیدا فرمایا؟ ذرا یہ بھی تو سنیں. حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے دیکھا پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں. اللہ نے مجھے تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے مجھے تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ چلا اللہ نے عورت کو مرد کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کو پریشان کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. عورت کو اپنی پیدائش کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. پہلا حق تو اللہ کا ہے نا کہ اس کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد عورت پر حق شوہر کا ہے. ہر حال میں عورت پر لازم ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے. حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ایسی خاتون جو نماز کی پابند ہے، ایسی خاتون جو روزے کی پابند ہے، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، میرے لیے یا آپ کے لیے اللہ جانے جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے یا 2، اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اللہ. اب یہ خاتون کی اپنی مرضی اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوائے یا 8 بند کروا دی. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ مہمان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا. اس اللہ کی بندی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کھانے کا کوئی اہتمام نہ کیا. آپ کو بڑا رنج ہوا. گھر مہمان آیا ہے، پتہ ہے مہمان جو آیا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے. گھر میں جو کچھ ہو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ نے بھیجا ہوا ہے، اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر گھر میں جو کچھ ہے بندہ کھلا دے، لیکن گھر میں ہونے کے باوجود بندہ کوتاہی کرے، یہ بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے یہ. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ بیوی محترمہ کو تو کچھ احساس نہیں ہوا، اس نے مہمان کی کوئی مہمان نوازی کا احساس نہیں کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ جو بیوی شوہر کا حکم نہ مانتی ہو، شوہر کو اجازت ہے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اللہ، مہمان آیا ہے اس کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے. بیوی صاحب ایسا کریں تو وہ بیوی پھر رکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ نے اسے طلاق دے دی. کچھ دنوں کے بعد آپ محفل میں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو درس و تدریس کا آپ کا سلسلہ تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محفل میں مجلس میں واعظ کرتے رہے. وہاں اس مجلس میں ایک امیر زادی خاتون تشریف لے آئیں. اس امیر زادی نے جب آپ کا واعظ و نصیحت سنا، گھر جا کر اس نے اپنے والد سے، اپنی والدہ سے کہا، والدین سے کہا میں نے شادی کی تو میں عبداللہ بن مبارک سے کروں گی. سبحان اللہ اکبر. ماں باپ نے کہا اس سے اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسا نیک بندہ ہمیں مل جائے. انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا، مشورہ کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. نہ صرف نکاح کیا بلکہ 50,000 دینار
بھی بیٹی کو دی ہے آپ کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بیوی کو لے کر گھر آئے, رات سوئے, خواب میں رب کی طرف سے آواز آئی, فرمایا اے عبداللہ جو ہمیں خوش کرتا ہے کبھی نقصان میں نہیں رہتا. سبحان اللہ. جو ہمیں خوش کرتا ہے کبھی نقصان میں نہیں رہتا. خدا کی قسم ہے جو اپنے رب کو خوش کرتا ہے رب اسے کبھی ناراض نہیں کرتا. جو اپنے رب کے لیے خرچ کرتا ہے ہمارا رب اس کا کبھی نقصان نہیں کرتا, وہ دگنا چگنا لٹا کر واپس کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک بیوی گئی, اس کے بدلے میں بیوی بھی آئی, مال بھی آیا. سبحان اللہ. آپ اللہ کے بن جائیں, بیویاں خود آپ کی بن جائیں گی.